کہ دنیا کی جو زندگی کی مثال ہے وہ محض اس پانی کی طرح ہے. جیسے کل اس بندے کی مثال دی تھی، وہ پانی جو سمندر کے اندر، دریاؤں کے اندر، اور آپ اس کشتی کے اوپر جا رہے ہو اور ایک طوفان آ گیا، ہوا موافق تھی، بڑی پیاری ہوا تھی، آپ انجوائے کر رہے تھے اپنا سامان تجارت جو بھی آپ لے کے جاتے ہو، امپورٹ کرتے ہو، ایکسپورٹ کرتے ہو، اچانک طوفان آ گیا. اب یہاں پر بھی ایک ویسی اللہ تعالیٰ نے مثال دی، اور اللہ تعالیٰ مثالوں سے سمجھاتا ہے تاکہ آپ سیکھیں، آپ غور کریں، تفکر کریں، فکر کریں، تدبر کریں، آپ سمجھیں چیز کو کیا کہا جا رہا ہے. مثالیں دے کر بتایا جاتا ہے کہ دیکھو ایسا ہوا تھا، دیکھو وہاں اس کے ساتھ اس طرح ہوا تھا. مثالیں سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں. تو اب دنیا کی زندگی کی جو مثال ہے اس کو اس پانی کی طرح ہے، اس فرمایا گیا محض اس پانی کی طرح جس کو ہم نے آسمان سے نازل کیا. کل اس پانی کا ذکر تھا جو سمندر میں بہتا ہے اور کشتی جون سی ہے سمندر طوفان میں پھنس جاتی ہے. آج اس پانی کی مثال دی جو آسمان سے نازل کیا گیا ہے، اور اس پانی کی وجہ سے زمین کی پیداوار جون سی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ گھنی ہو جاتی ہے. زمین کی پیداوار سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، جس کو انسان، اچھا پھر وہ جو پیداوار ہے اس کو صرف انسان ہی نہیں کھاتے بلکہ جانور بھی کھاتے ہیں، اور صرف جانور نہیں کھاتے، انسان بھی کھاتے ہیں. حتیٰ کہ عین اس وقت جب کھیتیاں اپنی تر و تازگی اور اپنی شادابی کے ساتھ لہلہا رہی ہیں، جھول رہی ہیں، تو اب ان کے جو مالکان ہیں وہ یہ گمان کر لیتی ہیں کہ ہم تو ان کھیتیوں پر قادر ہیں، ہم قادر ہیں ان کھیتیوں کے اوپر، مالک ہیں ہم جون سے. اب تو ہم ان کھیتیوں سے، آگے اس کی تفسیر میں آئے گا، اتنا نفع کمائیں گے، اتنی دولت آئے گی. خیر، تو اچانک رات کے وقت یا دن کے وقت جون سے وہ جب کھیتیاں اپنی تر و تازگی اور شادابی کے ساتھ لہلہانے لگیں تو انہوں نے یہ گمان کیا کہ ہم تو قادر ہیں جون سے. تو اچانک رات یا دن کو ان کے اوپر ہمارا عذاب آ گیا. بس ہم نے ان کھیتیوں کو کٹا ہوا ڈھیر بنا دیا، جیسے کل کچھ یہاں کچھ تھا ہی نہیں. فار ایگزامپل، ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، اگر آپ کو یاد ہو تو ابھی 2 دن پہلے کیا کہتی ہیں، جب کوئی کہہ رہا تھا، اس نے کہا یار دیکھو بارش ہو رہی ہے بڑی زبردست جون سی ہے، اور گندم کی فصل جون سی ہے وہ کٹنے والی ہے، تو یار دعا کرو اللہ کی بارگاہ میں، یہ ابھی نہ مرنا تو لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہو جائے گا. لاکھوں گھر جون سی ہیں جنہوں نے، کیا بنے گا ان کا جون سا. تو میں نے کی ابھی 2 دن پہلے کی یہاں بات ہو رہی تھی. تو اب اچانک عذاب آ گیا. تو کیا کہتے ہیں، جب رات کو سوئے تو صبح اٹھے تو رات کو دیکھا سب جو کھیتیاں کل لہلہا رہی تھیں آج جون سی ہیں وہ کچرے کا ڈھیر بنی ہوئی ہیں. کچرے کا ڈھیر، ایسے جیسے کل کچھ یہاں تھا ہی نہیں. کوئی آندھی آ گئی، کوئی طوفان آ گیا، کوئی ایسی جیسے گندم کی فصل پر بارش ہو جائے جون سی ہے، بارش ہو گئی. تو ایسے جیسے کہ کل یہاں پر کچھ تھا ہی نہیں، جیسے کہ کل. تو غور و فکر کرنے والوں کے لیے ہم اسی طرح آیتوں کو وضاحت سے بیان کرتے ہیں. جو غور کرنے والے ہیں، جو فکر کرنے والے ہیں، جو تدبر کرنے والے ہیں، جو سوچنے والے ہیں، جو اس کی نشانیوں کو سمجھنے والے ہیں، ان کے لیے ہم اپنی آیت وضاحت سے بیان. اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ وہ جس کو چاہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے. بعض لوگ پاکیزگی پسند ہوتے ہیں، بعض لوگ گندگی پسند ہوتے ہیں. ان کو گندگی کے اندر
سکون اور راحت ملتی ہے، بعض لوگوں کو پاکیزگی کے اندر سکون اور راحت ملتی ہے۔ گندگی کا کیڑا آپ اس کو باغ کے اندر لے جائیں تو وہ مر جائے گا، اور جو پاکیزگی کا کیڑا ہے اس کو آپ گندگی کے اندر لے جائیں وہ وہاں پہ مر جائے گا جن سے۔ یہ ایک نظام ہے جن سے۔ تو بہرحال اصل میں یہ جن سی دونوں آیات ہیں، یہ دونوں آیات کل جیسے کل ایک مثال دی تھی اللہ تعالیٰ نے پچھلی دو آیتوں کے اندر، ان دونوں مثالوں کے بالکل پیرالل آج اللہ تعالیٰ نے ایک اور مثال دی ہے اگلی دونوں آیات کے اندر جن سی ہے۔ تو اب مثال اللہ تعالیٰ نے یہ دی ہے کہ انسانی زندگی کے عروج و زوال اور بہار اور خزاں کی ایک دلوں کے اوپر اثر کرنے والی جون سی مثال ہے وہ اللہ نے دی ہے، جو حقیقت سے بہت قریب ہے، کہ اگر بندہ تھوڑا سا عقل سے کام لے تو اس کی وضاحت کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا زمین کو جو آراستگی یا جو آج زمین کو زینت یا زیبائش آج ہے، یہ پہلے کبھی نصیب نہیں تھی۔ آج سے 100 سال پہلے، 200 سال پہلے چلے جائیں تو کیا 150 منزلہ بلڈنگز تھیں؟ نہیں تھیں، مگر آج آسمان سے باتیں کرتی ہیں عمارتیں جن سی ہیں۔ پھر ان کے اندر ایسے، آپ اگر آج جائیے پاکستان کے اندر بھی آپ کو نظر آئے گا، مگر آپ جائیں سنگاپور میں جائیں، دبئی میں جائیں، لنڈن میں جائیں، آسمانوں سے باتیں کرتی ہوئی عمارتیں، اور پھر ان کے اندر وہ جو بجلی کے کمکمے جل رہے ہیں، ایسے جیسے آسمانوں کے اوپر ستارے چمک رہے ہیں جو ان سے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو علم دیا، دریاؤں اور سمندروں کے پانیوں کو انسان نے ڈیمز کے اندر بند کر لیا جن سے، ڈیمز کے اندر جن سے، جس سے آج جو چٹیل میدان تھے، بعض ممالک میں آپ جا کے دیکھیں جنہوں نے ڈیموں کے اندر ترقی کی ہے، وہاں پر کیا سرسبز و شاداب لاکھوں ایکڑ زمین لہلہا رہی ہے اور سرسبز ہے جن سی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحراؤں کو دیکھیں کتنی ترقی ہوئی، آج انسان کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ پھر بازاروں میں آج ایسی ہر طرح کی مصنوعات موجود ہیں جو کبھی پچھلے 1400 1500 یا 2400 سال میں کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا جو ان سے۔ تو اصل میں کہا یہ جا رہا ہے کہ انسان تسخیر کائنات کے خواب دیکھنے کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ سمجھ لے کہ یہ جو کچھ بھی ہے ان سب چیزوں کا مالک ایک کوئی مالک ہے۔ جیسے کل کی پچھلی دونوں آیات کے درس میں یہ بات سمجھائی گئی تھی کہ جب تمہاری کشتی ڈوبنے لگتی ہے اور تمہیں کوئی بیماری آتی ہے اور تمہاری وجود کے اوپر یا تمہاری اولاد کے اوپر یا تمہیں کوئی مصیبت آتی ہے، اس وقت تو تمہیں خدا یاد آتا ہے، اس وقت تم خدا کو یاد کرتی ہو، اور جب وہ مصیبت ٹل جاتی ہے، وہ بیماری دور ہو جاتی ہے، وہ مقدمہ ختم ہو جاتا ہے، وہ جو بھی مصیبت ہے اس سے اللہ تعالیٰ تمہیں آزادی دے دیتا، تو پھر تم واپس اپنے انہی قدموں کے پر لوٹ جاتے۔ اصل چیز آج جو سمجھائی جا رہی کہ ان چیزوں کو بھی سمجھو جون سے ایک مالک ہے، ایک خالق ہے جون سے، جس نے یہ ساری دنیا کو خوبصورتی عطا فرمائی ہے، جس نے خود انسان کو پیدا فرمایا ہے، اور پھر اسی انسان کو اس نے فکر دی ہے، اسی انسان کو اس نے علم دی ہے، اسی انسان کو اس نے تعلیم دی ہے، جس نے اپنی ریسرچ کر کے اپنی تعلیم کو اس جگہ پر پہنچا کر اس کے حکم سے آج یہ دنیا کے اندر جون سی ہے وہ تبدیلیاں لے آیا ہے جون سے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اس چیز کو پہچانے کہ اس کا یہ فرض ہے کہ وہ اس ایک مالک کے سامنے اپنا سر جھکا دے، جو اصل مالک ہے اس کے سامنے، اور اس کے جو بھی احکامات ہیں ان کو سر تسلیم خم کر دے، ان کو بجا لائے، جو بھی اس کے احکامات ہیں اور اس کے جو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اس کے اوپر اس کی اطاعت کرے جو ان سے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اگر ایسا نہ ہوا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اچانک دنیا کا نظام بدل سکتا ہے، اچانک کسی زمانے کے اندر، آج سے چند سال پہلے غالباً جاپان کے
کسی شہر کے اندر وہاں کا جو ایٹمی ری ایکٹر ہے وہ لیک ہو گیا، پورا شہر انہوں نے خالی کروا لیا، ایک تباہی مچ گئی نا وہاں پر۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ فلک بوس جو آسمانوں سے باتیں کرتی ہوئی عمارتیں تھیں، سڑکیں تھیں اور ترقی تھی، سارا کچھ خالی ہو گیا جن سے، ایک سیکنڈ کے اندر سب تباہی ہو گئی جن سی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب بھی ہو سکتا ہے ایسا جن سے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے جن سے۔ ایسا نہ ہو کہ 1 منٹ لگے اور سارا کچھ ختم ہو جائے، اور جو دور دراز کے علاقوں میں بھئی ایک دم کوئی ایٹمی دھماکہ ہو جائے جس سے بے شمار دھماکے ہونے شروع ہو جائیں، کچھ ایسا معاملہ بن جائے جون سے کہ جس جگہ پر آج آپ کو آسمان سے باتیں ہوئی بلڈنگز نظر آتی ہیں، آسمان سے باتیں کرتی ہوئی وہ بلڈنگ مٹی کے ڈھیر بن جائیں جون سے، تو اس وقت تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہر طرف بربادی ہو جائے جون سے، تو اس چیز کو سوچو کہ کہیں ایسا نہ ہو، ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے جس کا ذکر قرآن کے اندر جگہ جگہ ذکر ہوا ہے، کہ وہ جن قوموں کا ذکر ہوا ہے جو قومیں آباد تھیں، جن کے شہر آباد تھے، مگر دیکھتے ہی دیکھتے ان کو ملیہ میٹ کر دیا گیا، ان کا نام و نشان تک نہیں رہا۔ اس کو کہتے ہیں کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ انڈیا نے، میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے، انڈیا نے کشمیر کے اندر لاک ڈاؤن کر دیا، مسلمانوں کو لاک ڈاؤن کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھو آپ، اللہ تعالیٰ نے کشمیر کتنے سالوں سے وہاں کے مسلمان لاک ڈاؤن ہیں، اور کس قدر ظلم کی انتہا ہے، مگر اس نے دکھا دیا کہ یہ صرف کشمیر لاک ڈاؤن نہیں، پورا انڈیا لاک ڈاؤن، پوری دنیا لاک ڈاؤن ہو گئی جون سی ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ فرانس نے مسلمان عورت کے نقاب کے اوپر پابندی لگائی اور وہاں پر ظلم کیا کہ مسلمان عورت نقاب نہیں پہنے گی۔ اللہ تعالیٰ نے، دنیا تو بات کی بات ہے، فرانس جیسے یورپ کی بظاہر ترقی یافتہ جو ملک تھا، اللہ تعالیٰ نے وہاں کی عورتیں مردوں کو بھی نقاب پہنا دیا، چلو تم بھی نقاب پہن لو جن سے، اور میں ہر چیز پر قادر ہوں، دیکھو صرف فرانس نہیں پوری دنیا کو نقاب پہنا دوں گا جن سے۔ ابھی آپ سارے نقاب پہن کر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو منہ پر آپ لوگوں نے یہ ماسک چڑھائے ہوئے ہیں، تو وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ مالک ہے ہر چیز کا جن سے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اس شخص کی مثال دی ہے جو دنیا کی لذتوں کے اندر گم ہو جاتا ہے اور آخرت کو بھول جاتا ہے، بالکل بھول جاتا ہے۔ تو اور اس کی مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ آسمان سے جو پانی نازل ہوتا ہے اس کی وجہ سے زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، اور بارش کی وجہ سے پھول کھلتے ہیں اور باغات جون سی لہلہاتی ہیں اور خوشبودار پھل لگتے ہیں اور طرح طرح کے غلے اور اجناس لگتے ہیں، کہیں چاول لگ رہا ہے، کہیں جو لگ رہا ہے، کہیں گندم لگ رہا ہے، کہیں دالیں لگ رہی ہیں، جو چیز بھی ہیں، یہاں تک کہ وہ جو مالک ہے ان کھیتوں کا یا ان باغات کا، وہ یہ سوچتا ہے، وہ خوشی سے پھولنے لگتا ہے، اور پھر وہ اپنے دل کے اندر منصوبے بناتا ہے، اور دل کے اندر اس کی کیلکولیشنز شروع ہو جاتی ہیں، اگر اتنی پیداوار آئی تو اتنے لاکھ، اور اگر اتنی آئی تو اتنے لاکھ، اچھا اگر اتنی ہو گئی تو پھر کروڑوں میں چلی جائے، کروڑوں میں اس کے ذہن میں آ جاتا ہے جن سے۔ مگر ہوتا کیا ہے، اچانک بعض اوقات راتوں کو طوفان آتی ہیں، آندھی آتی ہے، اور بعض اوقات ہم نے زندگی میں ایسے دیکھیں، ایسے طوفان اور آندھیاں اور مصیبتیں نازل ہوئی کہ راتوں رات وہ سارے پورے ملک کے کھیت جن سے ہیں وہ اجاڑ بن جاتی ہیں، اور اگلے دن وہ کچرے کا ڈھیر بن جاتی ہیں جن سے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے دریاؤں میں سیلاب آ جاتی ہیں، فصلیں لاکھوں کی تعداد میں وہ بہا کے لے جاتی ہیں، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے جن سے۔ تو اصل چیز جو کہی جا رہی ہے وہ یہ کہ عروج و زوال کے یہ جو پہلے گزشتہ جو واقعات ہیں جن کو ہم نے بیان کیا، یہ کوئی داستان سرائی نہیں ہے،
یہ صرف ہم داستانیں نہیں بیان کر رہے، ان کے پیچھے کچھ حقیقت ہے، جو میں نے آپ کو بھی پہلے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کتنی قوموں کا ذکر کیا ہے کہ وہ کتنی خوشحال تھیں، کس قدر وہاں شادابی تھی اور سرسبز کھیت تھے اور باغات تھے جن سے ہیں۔ بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو اہل علم ہیں، جو اہل دل ہیں، جو تفکر کرنے والے ہیں، جو تدبر کرنے والے ہیں، جو سوچنے والے ہیں، وہ سمجھنے والے ہیں، وہ سوچیں کہ یہ پر رونق شہر اور یہ آبادیاں جون سی ہیں، یہ کیسے راتوں رات برباد ہو گئیں۔ جو پہلے آباد تھیں رات کو صبح برباد تھیں، اور صبح آباد تھیں تو آدھی رات کے وقت برباد تھیں، تاکہ آئندہ وہ اپنی غلطیوں سے بچیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اصل میں وہ جو یہ مثالیں دے رہا ہے، جیسے کل کی جو مثال دی تھی کہ ایک شخص جس کی کشتی سمندر میں چلتی چلی جا رہی ہے، ہوا بھی موافق ہے، مگر ایک دم سمندر کے اندر طوفان آتا ہے، اس کی کشتی ٹوٹ کر بکھر جاتی۔ اس طوفان کے اندر اس کو کون یاد آتا ہے؟ صرف خدا۔ اس وقت اس کو اللہ یاد آتا ہے۔ اور پچھلے چند لیکچرز کے اندر یہ بات بھی وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی تھی کہ کافروں کی بھی یہ حالت ہے کہ کافر بھی اس وقت وہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ اب جن بتوں کو پوچھتے تھے ان بتوں کو چھوڑ کر صرف اللہ کی طرف توجہ کر نہیں ہے کوئی اس کائنات کا جس نے ان بتوں کو بھی تخلیق کی ہے، جس نے ان بتوں کو بھی پیدا کی ہے۔ جیسا کہ کل اکرمہ بن ابی جہل کا واقعہ بیان ہوا تھا، ابو جہل کے بیٹے کا، کہ جب اس نے کہا کہ جب ڈوب رہا تھا ساری عمر تو بتوں کو پوچھتا رہا، اور جب ڈوبنے لگا تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اگر یہ جو سمندر میں طوفان آ گیا اور یہ کشتی ڈوب رہی ہے، سب مرنے لگی ہیں، ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اگر یہاں سے خدا مجھے نجات عطا فرما دے تو میں فوراً مکہ المکرمہ کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گا اور آپ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لوں گا۔ کہنے کا مقصد یہ کہ اس وقت بندے کو خدا یاد آتا ہے، اور آگے پیچھے جب آرام ہوتا ہے تو اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، گھر میں بیٹھا سو رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے، کوئی تکلیف نازل ہوتی ہے، کوئی اولاد پھنستی ہے کسی چیز میں، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی مقدمہ بن جاتا ہے، تو اس وقت دوڑتا ہے اللہ کی طرف کہ یا اللہ اب کہ مجھے معاف کر دے تو آئندہ میں تیرا شکر گزار بندہ بن جاؤں گا جان سے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی شیطان کے اسی دھوکے میں آ جاؤ۔ یہ اللہ مثالیں دے رہا ہے، مثالیں دے کر سمجھا رہا ہے کہ شیطان کے دھوکے میں نہ جانا۔ سمجھو مثالیں کہیں پانی کی، کہیں دریاؤں میں بہنے والے پانی کی، کہیں آسمان سے اترنے والے پانی کی، جگہ جگہ قرآن مثالوں سے بھرا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے راستے پر چلنے کی دعوت دیتا ہے، اگر تم اس راستے پر چل پڑو تو تم اپنی منزل کو پالو گے اور تم اللہ کے قرب کی سعادت سے بہرہ ور کر دیے جاؤ گے، مگر صرف اس صورت میں کہ اگر تم جو اللہ تمہیں راستہ دکھا رہے تم اس راستے کے پر چلو۔